خاص اہم موضوع ہے وہ بیان کریں گے۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المومنون سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب کامیابی کس چیز میں ہے؟ جیسے جس شخص کا علم ہے وہ اسی طرح اس کامیابی کا ادراک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ان مومنوں کی اللہ نے اس صورت میں جو پہلی صفت بتائی وہ بتائی کہ وہ نماز میں، الذین وہ لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ اب خشوع کا معنی ہم دیکھیں گے تو خشوع کہتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، پورا دھیان، بالکل انسان کا 100%۔ ایک ہے خود بخود وسوسوں کا آ جانا، خود بخود خیالات کا آ جانا، لیکن انسان ان کے اوپر توجہ نہ دے، اس کی ساری توجہ نماز کے اوپر ہو اور نماز پڑھتے ہوئے اس کا جو جسم ہے وہ خشیت الہی کا نمونہ پیش کر رہا ہو، عاجزی اور انکساری کا نمونہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی ہم پریکٹس بھی کرتے رہتے ہیں۔ سینئر کے سامنے جونیئر کس طرح کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا اس کا نمونہ ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ نماز خوشی کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، یہ مومنوں کی نشانی۔ والذین ہم، فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، دوسری نشانی مومنوں کی یہ ہے کہ وہ فضول کام چھوڑ دیتے ہیں، جو بیکار کام ہوتے ہیں وہ مومن اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو مومن نہیں کرتے، معرضون اعراض کرتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں بیکار کام کتنے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من حسن الاسلام ما لا یعنی ترکہ ما لا یعنی، بندہ ہر وہ کام چھوڑ دے، سب سے بہترین اسلام اس بندے کا ہے جو ہر وہ کام چھوڑ دے جو اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم سارے دن میں کام کتنے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کاموں کو دیکھیں کہ وہ کام جو میں کر رہا ہوں، جس کو میں اتنا ٹائم دے رہا ہوں، وہ کام مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے شہر کو، میرے ملک کو، حتیٰ کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ دیتا ہے۔ اور آج کل اللہ معاف کرے، میں نے 3-4 بندوں کو دیکھا ہے، ان کی روزانہ ہی فجر کی اذان سے پہلے میرا ملاقات ہو جاتی۔ اچھا فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اذان بھی فجر کی نہیں ہوئی، جلدی جلدی سحری کر کے موبائل کھولا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، ایک خبریں سن رہا ہے، روزانہ ہی خبریں سن رہا ہے اور اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اور دوسرا، کیونکہ اس کی لینگویج سندھی ہے، تو ایک پروگرام آتا ہے مشکرن جو گوٹ، اب اس میں سارے مذاق لطیفے وہ ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے فائدہ ہوگا؟ اسی طرح اور کتنی عادتیں ہیں۔ ابھی ہماری نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے ایک عادت پھیل رہی ہے، پہلے سے ہی چلی آ رہی، سگریٹ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فضول کام سمجھتا ہے اس کو۔ اسی طرح رات ہوٹلوں کو دیر تک بیٹھنا اچھا کام ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے بہت ساری عادتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو فضول ہیں، بیکار ہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ہماری خوراک میں بہت ساری بیکار چیزیں، ہم اسے نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح ہمارے مطالعے میں بہت ساری بری چیزیں فضول ہیں، ہم اس سے نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھیں اسلام میں سارے کھیل بھی ایسے ہیں جس کا فائدہ ہو۔ اللہ کے رسول تیراکی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے، یہ کھیلیں تھی اس دور کی۔ اب ہماری کیا آ گئی ہے؟ ایک تو یہ ویڈیو گیم آ گئی ہے، چھوٹے بڑے سارے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا پوچھو تو صحیح، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ساری رات، صبح اسکول میں بچے آئیں گے، آنکھیں ان کی سوجی ہوگی، ساری رات کھیل رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔
تو لہٰذا مومن یہ کام نہیں کرتا۔ آگے فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، مومن جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس میں اکثر مفسرین نے کہا کہ جو زکوٰۃ فرض ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد صدقہ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ مسائل میں زکوٰۃ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اللہ فرماتے ہیں مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، فرمایا کہ وہ اپنی شہوت اپنی بیویوں تک، یا ما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمانکم لونڈی کو کہتے ہیں، جو صدیوں سے خلافت ختم ہوئی، جہاد ختم ہوا، اس وقت یہ اس طرح کی عورتیں موجود ہی نہیں ہیں، تو لہذا اس کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ والذین ھم لاماناتہم وعدہم راعون، یہ لوگ امانتیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو وارث بنا دیا ہے، کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، اور فرمایا کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی حقیقت بتائی، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، بے شک انسان کو مٹی سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پیدا کیا گیا۔ ہماری اصل کیا ہے؟ مٹی۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے اندر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت اس کو بتا دی، تو ہمیں بھی چاہیے کوئی غرور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 50 میں ہمیں کہتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا، تو جو حکم رسول کو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بتائی۔ آج ہم سارے جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی گزر جائے گی، حشر کا میدان ہوگا، میں ان کو بلاؤں گا اور کہوں گا ان لبثتم الا قلیلا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ دنیا میں کتنی دیر رکے تھے، دنیا میں تم رکے کتنی دیر تھے، ان سے پوچھو۔ یہ کہیں گے کہ ہم تو بہت تھوڑا سا ٹائم وہاں پر رکے تھے، دنیا میں جو ہمارا زندگی تھی وہ 1 دن تھی یا 2 دن تھی۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جنتی کو، جو ایسا جنتی جس نے دنیا میں مشقتیں، فاقے، پریشانی، جب اس کو جہنم کا گوتا، جنت کا ایک گوتا دے کے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنے مصائب تھے، کہتا ہے دنیا میں تو کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ بڑے آرام آرائش سے اس نے ساری زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک گوتا دیں گے جہنم کا، اسے پوچھیں کہ دنیا کی زندگی تیری کیسی تھی، اور وہ کہے گا کہ دنیا میں تو میرے ساتھ بڑے ہی مسائل تھے، بہت پریشانیاں تھیں۔ تو اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں افحسبتم انا خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہو جاتی، سورہ نور، سورہ حجرات، اور سورہ نور اور سورہ احزاب اور سورہ نساء، ان تینوں صورتوں میں بہت زیادہ عورتوں کے مسائل موجود ہیں۔ اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کرتے ہوئے سورہ نور کا آغاز فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ صورت ہے نازل کیا ہم نے اس کو، فرضناہا، اور ہم نے فرض کیا اس کو، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر واضح دلیلیں، واضح آیات نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اچھا، آگے اتنی بڑی بات تمہید باندھنے کے بعد
یہ صورت ہے، اس کو میں نے فرض کیا ہے، اس کو میں نے نازل کیا ہے، اس کے اندر احکامات ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب احکامات کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ فرماتے ہیں زانیہ عورت زانی مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اچھا یہ حکم قرآن کا ہے، یہ عام حکم ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح فرما دی۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے یا مرد شادی شدہ ہے اور ان دونوں سے برائی ہو جائے، پھر ان کو رجم کیا جائے گا، 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ اور رجم کرنے کا طریقہ بھی کیا ہوگا؟ کوئی بھی چوک جہاں مسلمان آسانی سے آ سکتے ہوں وہاں ان کو لایا جائے گا اور پتھر مار مار کے ان کو مارا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی ایک حرکت کی ہے، ایک اسلام کا حیا کا قلعہ توڑا ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ان کے علاقے سے ان کو نکال دیا جائے گا، یعنی مرد کو نکال دیا جائے گا، عورت کو نہیں نکالا جائے گا۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ کام کرو تو تمہاری ایک جماعت جمع ہونی چاہیے اور اس کو ترس نہیں آنا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور جب اللہ کی حدود کی بات کی جاتی ہے تو پھر جناب ہیومن رائٹس کی تنظیمیں میدان میں آ جاتی ہیں، کیا؟ بے حیائی کو بچانے کے لیے۔ یہ تو انسانیت کی اب مجھے بتائیں محسن انسانیت کون تھے؟ اللہ کے رسول۔ رحمت للعالمین کون تھے؟ اللہ کے رسول۔ سب سے زیادہ اس انسانیت پہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے فطری عمل ہے، تمہیں ترس آئے گا۔ آپ میں سے کسی نے حد لگتے ہوئے زندگی میں دیکھی ہے؟ جب آپ نے دیکھی نہیں، آپ دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اس میں بالکل ترس نہ آئے کسی کو، اگر آپ بے حیائی کو روکنا چاہتے ہیں، اگر آپ زنا کو روکنا چاہتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، جی بچوں کی زیادتی کے کیس بڑھ رہے ہیں، تو بھائی کیس بڑھ رہے ہیں تو اللہ کا قانون نافذ کرو۔ جب ایک مجرم کو یہ سزا دی جائے گی تو دیکھنے والوں کو اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ ایک مومن بندہ کسی زانی عورت سے نکاح یہ اللہ نے حرام کر دیا۔ اسی طرح ایک مومنہ عورت وہ کسی زانی مرد سے نکاح کرے یہ بھی حرام ہے، اور کسی مشرک کے ساتھ وہ کر لے یہ ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ ایک ایسی عورت جو زانیہ ہو، بدکارہ ہو، ایک مومن کا اس سے نکاح حرام ہے اگر وہ جانتا ہے۔ ہاں ماضی میں اسے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ توبہ تائب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما بھی رہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر اپنے گناہ کی کوئی توبہ کر لے وہ الگ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فیصلہ کر دیا۔ اچھا اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اگر آج انسان آگے آیت آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حد قذف بھی بیان کی۔ حد قذف کیا ہے؟ کوئی شخص کسی مومن عورت کے اوپر تہمت لگا دے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، پاک دامنہ عورتوں کے اوپر کوئی بندہ تہمت لگا دے، اسی طرح کسی مرد کے اوپر بھی تہمت لگا دے۔ اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 4 گواہ لائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قتل کے 2 گواہ ہیں، لیکن یہاں پر 4 گواہ کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن اور مومنہ عورت کی عزت کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے یعنی ان سے پوچھا جائے گا، انہوں نے انکار کر دیا، اب 4 گواہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ورنہ جس نے یہ تہمت لگائی ہے اسے 80 کوڑے لگے ہوئے۔ اور آج کل ہم دیکھیں کیسے ہی ہم جانتے ہی نہیں ہوتے کسی کو، بس اس کا نام سنتے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے اسے پھر حد قذف لگتی ہے جو 80 کوڑے ہیں، اور پھر کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ دوبارہ توبہ کر کے نیک شخص بن جائے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں وہ بیان کیا، بنو مستلق سے، یعنی غزوہ مستلق آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے، تو لہذا المختصر یہ ہے کہ رات وہاں رکے
امی عائشہ ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئیں، لیکن صبح فجر کے وقت روانگی کا حکم آ گیا، ہودج اٹھایا، اونٹ پہ رکھ دیا اور روانہ ہو گئے۔ صفوان بن معطل پیچھے تھے، یہ صحابی رسول پیچھے تھے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب کوئی لشکر سفر کرتے ہیں تو اس کا ساقہ اس کو کہتے ہیں، وہ پیچھے ہی رہتا ہے۔ جہاں لشکر نے رات گزاری ہوتی ہے وہ دن کے ٹائم وہاں آتا ہے، صرف اس دیکھ سے کوئی سامان نہ رہ گیا ہو، تو لہذا پردے کے احکامات سے پہلے وہ امی عائشہ کو دیکھ چکے تھے، لہذا انہوں نے جب ان کو دیکھا تو یہ وہاں پر رک گئی کہ جب لشکر والے دیکھیں گے میں نہیں ہوں واپس آ جائیں گے، تو اس نے السلام علیکم کہا اور اونٹ بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئیں اور ان کو لے کر دن کے ٹائم یہ شخص صفوان بن معطل داخل ہوا مدینے میں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے یہ بڑی مشہوری کر دی، ہر طرف یہ بات پھیلا دی کہ یہ دونوں رات کہاں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اس کے بعد یہ سلسلہ 1 مہینے چلتا رہا، لیکن حضرت عائشہ کو اس کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کچھ دن یہاں رہیں، یہاں رہنے کے بعد پھر ان کو حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا گیا۔ وہاں ان کی بھی سب کی یعنی وہ رویہ تو بدلا سمجھتے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے اوپر یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ پھر ان کی ایک خادمہ کے ذریعے ان کو پتہ چلا، انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے آیت نمبر 11 سے یہ پورا واقعہ نازل کر دیا۔ لیکن میں یہاں پر صرف ایک آیت، کیونکہ آپ واقعہ یہ سنتے رہتے ہیں، اللہ نے حضرت عائشہ کی برات نازل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات کی، وہ کیا بات ہے؟ فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، جب تمہیں ایک بات بتائی گئی، مومن کا گمان کیا ہونا چاہیے ایک مومن کے بارے میں، جب تمہیں بات یہ بتائی گئی تو تم سب نے کیوں نہیں کہا یہ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ؟ تم کہتے تو صحیح ہے جھوٹ ہے۔ کسی بھی مومن کے بارے میں آپ کو یہ اطلاع ملے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو جب تک گواہی نہ آئے، جب تک حقیقت کا پتہ نہ چلے، تو ہمارا اس کے بارے میں جو رائے ہے پہلی وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پہلی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے والد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے زمانہ جہالت میں بھی کبھی کوئی برائی نہیں کی، اور ان کا نسب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، لہٰذا ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اخلاق وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کے نبی محمد رسول اللہ کی وہ بیوی ہے۔ اب ایک منافق آدمی اس پہ تہمت لگا رہا ہے، تو چاہیے یہ تھا، اب اکثر صحابہ بلکہ سارے صحابہ خاموش تھے اور آپس میں پریشان تھے، چند سے غلطی ہو بھی گئی، جیسے حضرت حسان ہیں، حمنہ بنت جیش ہیں، اور ایک اور صحابی تھا، انہوں نے ان میں شامل بھی ہو گئے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسی کوئی خبر ملے تو تحقیق سے پہلے کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اچھا، اس کو بڑے بڑے لوگ اس کو کور دینے کے تیار ہیں، پیچھے پورے ملک ان کو تیار ہے۔ کوئی بھی فحاشی کی بات آپ کریں گے تو آپ دیکھ لیں، شہباز شریف کے منہ سے نکل گیا، شہباز شریف کے منہ سے کیا نکلا؟ کہتا ہے کہ جو بھی جبری نہیں، جو بھی خواتین کالج کے اندر حجاب کر کے آئیں گی، تو پہلی خبر تو یہ تھی، اس نے کہا کہ اسے 5 نمبر اضافی دیے جائیں گے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ 25 نمبر اسے زیادہ دیے جائیں گے جو صرف حجاب پہن کے کالج میں آ جائے جہاں وہ پڑھتی ہے۔ ایسے میڈیا نے اس کو گھیر لیا کہ جیسے اس بیچارے نے کوئی بڑی بڑی گستاخی کر دی ہے، اس کو اگلے 3 دن میں اپنا آرڈر واپس لینا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، آپ اندازہ کریں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائی کو تم پھیلاتے ہو، اور حکم کیا ہے یہاں پر؟ یہ پھر وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے، الخبیثات للخبیثین، کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اچھا، آج کل بڑا المیہ ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حیا والی ہو، پاک ہو، اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے ان چیزوں سے، وہ خود پاک ہوتا ہے، اس کو بیوی پاک چاہیے،
اور وہ خود اپنی جوانی کہاں گزارتا ہے. اور آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے میرے 5 کے ساتھ رابطہ. بھائی کیوں رابطہ تیرا اس سے؟ تو کسی غیر محرم سے ٹیلی فون پہ کیوں بات کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ہم ایک دن اسکول کے بچے سفاری پارک لے گئے تو مجھے ہی شرم آئے، ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے، ایسے یونیورسٹی کا ٹائم ہے اور ماں باپ بھی پتہ نہیں کرتے بیٹی کہاں ہے بیٹا کہاں ہے. اور پھر ہر شخص یہ یاد رکھو اللہ کا فیصلہ ہے، پاک مرد ہی پاک عورتوں کو، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں. جو اپنی اس پاکی کو خراب کر بیٹھتا ہے تو پھر یاد رکھے پھر اگلے کو قصوروار نہیں، غلطی آپ خود کر بیٹھے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے. یہاں حکم کیا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. یہ مومنوں کو حکم ہو رہا ہے. مومن مردوں کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ اپنی نظروں کو. پہلے اللہ نے مردوں کو کہا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ عورت جی بے پردہ ہے تو ٹھیک ہے، عورت بے پردہ ہے بہت بری بات ہے، تو تجھے کس نے کہا اسے دیکھنے کے لیے؟ وہ بے پردہ ہے اور تو دیکھ رہا ہے. ہاں پہلی نظر پڑ جائے معاف ہے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ آپ کی نظر پڑی، اس میں آپ سے فیصلہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں. آپ نظریں ہٹا لے، جھکا لے. آپ کا کام ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کیونکہ جو نظروں سے غلطی ہوگی پھر یہ غلطی دل تک پہنچے گی اور دل سے آگے کام خراب ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. ذالک ازکی لہم، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنع، اللہ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. خبیر کہتے ہیں باریک خبر رکھنے والے کو، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. پھر مومن عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، اب لفظ ہے یہاں مومن کے، تو جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئی عورت وہ مومنہ ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے. اور فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت لباس کو کہتے ہیں، زینت زیور کو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے زینت کو ظاہر نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے جسم تو لا محلہ عورت کو ظاہر نہیں کرنا. عورا کا مطلب ہی ستر ہے، اس کا پورا جسم جو ہے وہ چھپانا ہے. اس نے آگے حکم دے دیا، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا الا ما ظاہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے. اس سے بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت کا قد کتنا ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کی جسم کی جسامت ظاہر ہو جاتی ہے. بعض نے اس نے ہاتھوں کو بھی اس میں شامل کیا، بعض نے نہیں کیا. بعض نے پاؤں کو بھی شامل کیا ہے کہ پاؤں کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے. تو بہرحال عورت کو اپنا لباس، اپنا زیور، یہ اس کی زینت ہے، یہی ظاہر نہیں کرنی، اوڑھنیوں کے ساتھ ڈھانپنا ہے. ہاں کن کے لیے پوری اللہ نے فہرست یہاں پر جاری کر دی کہ عورت اپنی زینت کس کے سامنے ظاہر کر دی. سب سے پہلے شوہر ہے، اس کے بعد ایک ہی جملے میں ہم کہہ دیں گے ہر وہ شخص جس سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا اس سے اس عورت کا پردہ نہیں ہے. جس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں اس سے اس کا پردہ، اس کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی. یہاں پر ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کہتے ہیں نا دین بہت آسان ہے، بڑا میٹھا ہے. ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت دی عمل ہے تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے. ورنہ مثال کے طور پر میرے اب جو بھانجے ہوں گے، میرے بھتیجے ہوں گے، ان کا میرے گھر میں کتنا آنا جانا ہوگا، لیکن میری جو بیوی ہے وہ ان کے لیے تو نامحرم ہے، اس کو ان سے پردہ کرنا ہے. اچھا یہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں سارے ہی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب تو ممانی پردہ کرتی تو پھر جانے کا مقصد ہی کوئی نہ. اچھا ہم پہ شک ہے، ماموں کو ہم پہ شک ہے. اس میں شک والی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ اسی طرح خالہ زاد گھر آ جاتا ہے، پھپھی زاد گھر آ جاتا ہے. لو جی یہ تو بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اور اس کے بعد اگلا حکم آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو ان کے جلدی جلدی، ان کے نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب ہیں، فقراء ہیں، تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. اور آج آپ دیکھیں نکاح کتنے لیٹ ہوتے ہیں. بھئی بیٹی کا نکاح نہیں کر، وہ جی MBBS کر رہی، یہ ہونے کے بعد پھر نکاح کریں گے.
اچھا MBBS کے بعد ابھی وہ اسپیشلائزیشن کے لیے اس نے اپلائی کر دیا ہے، اب اس کو وہ ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی نوکری مل جائے گی، اب MSc ہو جائے گی یا BSc ہو جائے گی، ماسٹر ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ ان کی عمریں دیکھیں، اللہ کے رسول نے کس عمر میں ان کے نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں موجود تھیں، خود اللہ کے رسول کا اپنا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے ہوا۔ حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، لیکن اس سے پہلے حضرت ختیجہ کی 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی۔ جو پہلے شوہر ہیں حضرت ختیجہ کے، ان کا نام تھا عتیق، وہ فوت ہو گئے۔ اس میں سے رسول اللہ ان میں سے ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کے بعد تھے ابو حالہ زرارہ بن تمیمی، یہ بھی فوت ہو گئے۔ تیسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس عمر میں نکاح کر دیے؟ اچھا یہ بیٹیوں کے لیے ہے، اور بیٹوں کو بھی نکاح بھائی جلدی کرو۔ اللہ تو یہاں غلاموں کے لیے بھی کہہ رہا ہے، فرمایا امائکم کس کو کہتے ہیں؟ لونڈیوں کو، ان کے بھی نکاح کر دو، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی سستی ہے ہمارے معاشرے کی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل بنا دو، لیکن آج لوگوں نے زنا کو آسان کر دیا ہے، نکاح کو مشکل۔ اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے نکاح کا، اتنا زیادہ اہتمام، کہیں جہیز کی لعنت ہے اور کہیں جناب اتنا زیادہ اہتمام ہے۔ آپ خود دیکھیں صحابہ نکاح کرتے تھے، بعض نکاحوں میں چھوٹا سا مدینہ تھا، رسول اللہ کو بھی دعوت نہیں ہوتی تھی، تو کتنی سادگی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو دعوت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا پھر آپ اخلاق دیکھیں کیسا ہے، اللہ کے رسول صحابی رسول کو دیکھ کے کہتے ہیں لگتا ہے یہ رنگ لگا ہوا، کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ اچھا ہمارے جیسا ہو، او میرے کو بلایا ہی، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے، دعا دی اور ساتھ کا ولیمہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، کہا ولیمہ کرو الا بشاتن، ایک بکری ذبح کر کے کرو، ولیمہ ضرور کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ نکاح کو سادہ سے سادہ بناؤ، سارا خاندان، سارے دوست، 10 لاکھ کا ہال بک کرواؤ، 15 لاکھ کی گاڑی۔ سادہ سی شادی کراچی میں اگر پوچھو نا کہ بندوں سے، جس ایریے میں آپ رہتے ہیں تو لوگ 50-50 لاکھ لگا دیتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ ایک کے بعد دوسرا بوڑھا ہی ہوگا۔ اس لیے اس کو بالکل سادہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ماشاءاللہ سورہ نور تھی جو پوری ہو گئی، اس کے اندر اور بھی بے شمار مسائل موجود ہیں ہمارے لیے۔ یہ خاص جو مسائل تھے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔